اللہ تعالیٰ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور عقائد عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے زیادہ والدین کے حقوق بیان فرمائے اور ان کے ساتھ حسن سلوک کی بہت تاکید فرمائی، اور ان کے ساتھ بدسلوکی کی وجہ سے اللہ کے عذاب اور اللہ کی ناراضگی کا تذکرہ فرمایا ہے۔ والدین کے ساتھ حسن سلوک کیسے کیا جائے؟ اس کا طریقہ یہ ہے کہ ان کی عزت اور احترام کیا جائے، انتہائی ادب کے ساتھ ان کے ساتھ پیش آئے اور بات انتہائی نرم انداز سے کرے، مسکراتے ہوئے چہرے کے ساتھ ان کے ساتھ پیش آئے، ان کے آگے نہ چلے، مجلس میں ان سے پہلے نہ بیٹھے، ان کا نام لے کر نہ پکارے، ان کے سامنے انتہائی عاجزی اور انکساری سے پیش آئے، ان پر مال خرچ کرنے میں کنجوسی نہ کرے، اور جو چیز ان کو پسند ہو ان کو پیش کرے، اور ان کی سختی، اگر ان کی کوئی زیادتی ہو تو اس کو بھی برداشت کرے، اور یہ سوچے کہ بچپن میں انہوں نے میری سختیاں، میری ناگواریوں کو برداشت کیا ہے، اب میں ان کی ناگواریوں اور سختیوں کو برداشت کروں۔ خاص طور پہ بڑی عمر میں چڑچڑاپن پیدا ہو جاتا ہے، تو اگر پہلے سے یہ بات ذہن میں ہو کہ میں نے ان کی باتوں کو برداشت کرنا ہے، بہرحال یہ میرا حق ہے، ان کا بھی حق ہے کہ میں ان کی ناگواریوں کو برداشت کروں، تو پھر برداشت کرنا آسان ہو جاتا ہے، اور ان کو خوش کرنے کی پوری کوشش کریں، ان کی خدمت کر کے، ان کو راحت پہنچا کر جتنا زیادہ سے زیادہ ان کو خوش کرنے کی کوشش کر سکتا ہے وہ اس کو کرنی چاہیے، اور ان کے لیے دعا کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں جس دعا کا ذکر فرمایا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، یہ اپنے والدین کے لیے یہ دعا مانگتا رہے۔ اس کے بڑے فائدے ہیں، اور والدین اگر کوئی زیادتی بھی کریں تو ان کو برداشت کرنا چاہیے، پھر بھی ان سے بدسلوکی کسی صورت میں نہیں کرنی چاہیے۔ اگر کوئی ایسا ظلم یا زیادتی کر رہے ہیں کہ ان کی اس طرف توجہ نہیں ہے، تو انتہائی ادب کے ساتھ، انتہائی محبت اور نرمی کے ساتھ ان کے سامنے صورتحال رکھ دینی چاہیے، پھر ان سے امید ہرگز نہیں ہونی چاہیے اور توقع نہیں رکھنی چاہیے، اور اگر وہ غیر مسلم ہوں پھر بھی ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا چاہیے، اور والدین کی اطاعت اور فرما برداری کرنی چاہیے، اپنی طرف سے پوری کوشش کرنی چاہیے ان کی اطاعت اور فرما برداری کی، ان کی ہر بات کو اپنی طرف سے پورا کرنے کی پوری کوشش کرنی چاہیے۔ اگر وہ کسی گناہ کا حکم دیں تو پھر اس پہ عمل نہیں کرنا چاہیے۔ اسی طرح اگر بچوں یا بیوی کے بارے میں کوئی بات کہیں تو وہ اہل علم سے پوچھ لینا چاہیے کہ اس میں کس حد تک گنجائش ہے، اور کس حد تک مجھے اس پہ عمل کرنا چاہیے، کس حد تک عمل نہیں کرنا چاہیے، اور اگر ان میں کوئی خامی نظر آئے، کوئی برائی نظر آئے تو اس کا دوسروں کے سامنے تذکرہ نہیں کرنا چاہیے۔ اگر کوئی خود ان کے سامنے ادب سے گزارش کر سکتا ہے تو ٹھیک، یا کوئی ایسا خیرخواہ محبت والا کوئی انسان موجود ہو جو ان کو سمجھا سکے تو ان سے عرض کر دینا چاہیے، وگرنہ اللہ سے دعا کرنی چاہیے اور خاموشی اختیار کرنی چاہیے، اور خود ان سے دعائیں کروانے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ والدین کی دعائیں اولاد کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ بہت زیادہ قبول فرماتے ہیں، اس لیے خصوصیت سے والدین سے دعائیں کرانے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اگر والدین زندہ نہ ہوں، فوت ہو گئے ہوں، تو پھر ان کے لیے دعا کرنی چاہیے، ان کے لیے استغفار کرنا چاہیے، اور کچھ صدقہ خیرات کر کے ان کو ایصال ثواب کرنا چاہیے۔ اگر ان کا کوئی قرض باقی رہ گیا ہے تو وہ ادا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اگر ان کے کوئی حقوق اللہ یا حقوق العباد میں سے کچھ رہ گئے ہیں تو ان کو پورا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور اگر انہوں نے اپنی زندگی میں کوئی وعدے یا کوئی عہد کیے ہوئے ہیں تو ان کو پورا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور والدین کے جو دوست احباب ہیں ان کے ساتھ تعلق برقرار رکھنا چاہیے، یہ بھی والدین کا حق ہے۔ اور اگر زندگی میں انسان ان کے حقوق پورے نہیں کر سکا تو پھر ان کے جانے کے بعد اگر یہ کام کر لے اور ان کو اہتمام سے کرے اور ان کے لیے دعائیں اور استغفار کرے اور ان کے لیے صدقہ خیرات کرے تو پھر اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی تلافی فرما دیں گے، اور انسان ان کی سختی اور مشقت کو بڑی ہمت اور حوصلے کے ساتھ برداشت کرے، بلکہ خندہ پیشانی سے برداشت کرے۔ اگر یہ برداشت کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں ہی اس کا بہت زیادہ انعام عطا فرماتے ہیں،
ایک تو یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے رزق میں برکت اور اضافہ فرماتے ہیں، اور اس کی عمر میں بھی برکت اور اضافہ فرما دیتے ہیں، اور پھر یہ خود اپنی آنکھوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو دکھلا دیتے ہیں کہ اس کی اولاد اس کی خادم بن جاتی ہے اور اس کی فرما بردار بن جاتی ہے۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ والدین کے ساتھ خاص طور پہ کیا ہوا حسن سلوک، اس کا بدلہ اللہ تعالیٰ دنیا میں ہی عطا فرماتے ہیں، آخرت میں تو بہت زیادہ عطا فرمائیں گے، لیکن انسان اگر تھوڑی سی ہمت کر لے، یہ تکلیف برداشت کر کے ان کے ساتھ حسن سلوک کر لے، اللہ کی طرف سے انعام بہت زیادہ ملے گا۔